سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية الأميان للحق وردهم من ضلالتهم، بل ذلك إلى الله، فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یعنی مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کی قدرت میں، آپ کی طاقت میں یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کو ان کی قبروں میں سنائیں، اور نہ اس بہرے کو جو نہیں سنتا اس کو سنائیں، باوجود اس کے کہ بہرا بھی ہو اور پشت پھیر کے بھی جانے والا ہو. اسی طرح جیسے آپ اس بات پہ قادر نہیں ہیں، آپ کو قدرت نہیں ہے کہ آپ کسی اندھے کو حق پر ہدایت کریں اور ان کو گمراہی سے روک کے ہدایت پہ لائیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. فَإِنَّهُ تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے يُسْمِعُ الْأَمْوَاتَ أَصْوَاتَ الْأَحْيَاءِ، وہ مردوں کو زندوں کی آوازیں سناتے ہیں اگر چاہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں. وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور گمراہ کر دیں جس کو چاہیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ سِوَاهُ، ان تمام چیزوں کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یعنی توفیق ہدایت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے. آپ کسی کو راستہ دکھلا سکتے ہیں لیکن منزل مقصود پہ نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح آپ جو ہیں نہیں سنا سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سنانا چاہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو سنوا دیں کہ زندوں کی آوازیں جو ہیں وہ مردے سنیں. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مسلمون. اے خاشعون مستجیبون مطیعون، آپ انہی کو سنائیں گے جو اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والے، اطاعت کرنے والے ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْحَقَّ وَيَتَّبِعُونَهُ وَهَٰذَا حَالُ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُولَٰئِكَ، اور جو حق سنتے ہیں، اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، یہ مومنوں کی حال ہے. اور پہلی کیفیت جو سنتے بھی نہیں، اتباع بھی نہیں کرتے، وہ کافروں کا حال ہے. اصل میں یہاں مسلمان اور کافر کا بتایا جا رہا ہے، یعنی حقیقت یہاں کوئی مردہ زندہ کی بحث ہے ہی نہیں.
اب یہ تو نہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا دعوت جو ہے وہ کافر نہیں سنتے تھے، سنتے تھے، لیکن سننے کے بعد قبول نہیں کرتے، ورنہ تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن کفار اپنی مجلس میں بیٹھے تھے اور ان کی نادی بھی اسی جگہ تھی باب الندوہ کے سامنے، تو ابی جہل لعنہ اللہ کہنے لگا کہ التبس علینا امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ بھئی حضور کا معاملہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کہیں؟ اللہ عالم، یعنی کہنے لگا آپ شاعر ہیں یا ساحر ہیں، کیونکہ جب کلام سنتے ہیں مکفہ تو معلوم ہوتا ہے شاعر ہیں، جب لوگوں پہ اثر ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اور جب غیب کی خبریں بتلاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کاہن ہیں، اور جب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اور میرا دین پورے عالم پہ پھیل جائے گا تو معلوم ہوتا ہے دیوانے ہیں۔ تو التبس علینا، ہم پر یہ معاملہ بڑا مشکل ہو گیا، پیچیدہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ تو ایک روایت میں ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ ولید بن المغیرہ نے کہا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ جانتے ہو، انا اعلم بالشعر والسحر والکہانۃ والعرافۃ، تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے پتا ہے کہ شعر کیا چیز ہے، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ کاہن جو ہیں وہ کیسے خبریں دیتے ہیں، تو اگر آپ لوگ چاہیں تو میں جا کے حضور سے بات کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت مبارک میں ہے کہ آپ حتیم کے اندر بیٹھے تھے، وہی آ گیا عتبہ بن ربیعہ اور آ کے سلام کیا، آپ کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہاں سے بنیاد شروع کی کہ ام انت خیر ام ہاشم، ام انت خیر ام قصی، کہ حضور یہ تو بتائیں کہ آپ بہتر ہیں کہ آپ کے باپ دادا بہتر ہیں؟ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفرت آباءنا، ہمارے باپ دادے کو تم نے کافر بنا دیا ہے، سفہت احلامنا، اور ہمارے اتنے بڑے سردار عقل والوں کو تم نے پاگل بنا دیا، بے وقوف بنا دیا، وفرقت بین اولادنا، ہماری اولادوں میں تم نے جھگڑے ڈال دیے ہیں کہ باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، خاوند ادھر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل تريد الرایۃ علی مکہ، کیا مکے پہ اپنا پرچم لہرانا چاہتے ہو، سب سے بڑے سردار بننا چاہتے ہو؟ تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمام قریش جو ہے آپ کو اپنا سردار مانیں گے اور آپ سب سے بڑے ہوں۔ وَهَلْ تُرِيدُ الْمَالَ، اگر آپ کو پیسے اور مال چاہیے، نَجْمَعُ لَكَ مِنَ الْمَالِ مَا يَكْفِيكَ وَلِعَقَبِكَ، ہم آپ کو اتنا مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں کہ آپ کو بھی زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی نسل کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ هَلْ تُرِيدُ الْبَاءَةَ یا محمد، یا حضور آپ نبان ہیں، آپ کی خواہشات نفسانی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ شادیاں کروں، تو نزوجک بِعَشْرَةِ بنات من قریش،
ہم ایک نہیں 10 قریش کی لڑکیاں جو آپ پسند کریں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار. اور آخر میں اس نے کہا حل بک جنون او مسن، اگر نعوذ باللہ آپ پر دماغی اثر ہے یا آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو نحن نجتمع ونعالج کا، ہم سب کٹھے ہو کے بڑے بڑے علاج کے ماہرین کو لے آتے ہیں، آپ کا علاج کرواتے ہیں. آخر کیا بات ہے کہ آپ ایک نئی بات لے کے کھڑے ہوئے ہیں. حضور سن رہے ہیں. یہی کمال نبوت ہوتا ہے، یہی مقام نبوت ہوتا ہے، یہی عظمت نبوت ہے، یہی رسالت ہے، یہی حلم ہے، یہی خلق عظیم ہے کہ دشمن منہ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے حضور سن رہا ہے. جب اس نے بات ختم کر لی حضور نے فرمایا تم نے بات پوری کر لی؟ اس نے کہا میں اچھا بیٹھو، جو میں کہتا ہوں وہ بھی سنو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فصلت، جس کا نام فصلت بھی ہے، حامیم السجدہ بھی ہے، آپ نے تلاوت کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. آپ جب پڑھتے آئے ساری آیات مبارک، اور جب تحدید کا مقام آیا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اتنے واضح بیان کے بعد، اتنے دلائل کے بعد، براہین کے بعد اگر یہ منہ پھیریں تو پھر ان کو کہہ دو کہ میں تم کو ڈراتا ہوں اللہ کے اس غضب سے جیسے قوم عاد و ثمود پہ آیا. جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو کانپ کے کھڑا ہو گیا عتبہ. فجعل یدہ علی فیہ، حضور کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بس یا محمد، بس یا محمد، اناشدک باللہ والرحم، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، بس مہربانی کرو آگے نہ پڑھو. دیکھو سن رہا ہے کہ نہیں؟ اور وہ کہتا ہے مجھے ایسا یقین ہو گیا کہ کہیں ابھی ہم پر صاعقہ نہ ٹوٹ پڑے. یہ تو نہیں نا کہ سنتے نہیں تھے، سنتے تھے. مانا یہ ہے کہ جب آدمی سننے کے بعد نہ مانے تو کہتے ہیں نہیں سنتا. جیسے لوگ جا کے شکایت کریں بھی تمہارا بیٹا بڑا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، سارے محلے والوں کو تنگ کر رکھا ہے، تم اس کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہتے یار میں کہہ کے تھک گیا ہوں، میری نہیں سنتا. کیا مانا ہے میری بات نہیں مانتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ آپ کی بات کیا سنیں، آپ نہیں سنوا سکتے، ہم اگر چاہیں تو سنوا دیں، کیونکہ آپ کی تو وہی سنیں گے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، وہ بات سنیں. تو اس لیے اصل میں مثال جو ہے وہ مومن اور کافر کی ہے. جیسے اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ تبارک و تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں. بعض علماء تو فرماتی ہیں کیا مانا جیسے مرغی زندہ ہے لیکن انڈا مردہ ہے، اور انڈا مردہ ہے پھر اس سے بچہ زندہ نکل آتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. لیکن بعض مفسرین نے فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں. کیا مانا مومن کو کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے ہیں کہ باپ کافر ہے ابو جہل ہے اور بیٹا حضرت اکرمہ ہے، باپ ولید ابن المغیرہ کافر ہے اور بیٹا خالد ابن الولید ہے، باپ عبداللہ ابن ابی جیسا رئیس المنافقین ہے اور بیٹا عبداللہ مومن ہے. تو یہ زندہ مردہ کے گھر سے نکالا ہے. اور کبھی مردہ زندہ سے نکالتے ہیں کہ باپ اللہ کا نبی ہے اور بیٹا کافر ہے.
تو وہاں بھی حی سے مراد کیا ہے، زندہ سے مراد کیا ہے، مومن، میت سے مراد کیا ہے، کافر. تو یہ ان کو تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی زندہ سے اور مردہ سے. اس لیے اسی طرح کئی آیات افمن کان میتا فاحییناہ، اللہ نے فرمایا جو مردہ ہو پھر ہم اس کو زندہ کر دیں، کیا مانا، کافر و ہدایت دے دیں، مومن بنا دیں. تو وہاں بھی مراد مردہ اور زندہ سے مومن اور کافر ہیں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْحَقَّ، وہی مومن لوگ ہیں جو حق کی بات سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَهُ، اور اس کی اتباع کرتے ہیں. وَهَٰذَا حَالُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کی حال ہے. وَالْأَوَّلُ مَثَلُ الْكَافِرِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اللہ نے فرمایا انما یستجیب الذین، اطاعت وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی موتا کو قیامت والے دن کھڑا کریں گے اور سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. وقد استدلت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بهذه الآیہ انک لا تسمع الموتى على توہیم عبد اللہ ابن عمر فی روایته مخاطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتلى الذین القوا فی خلیب بدر بعد 3 ایام من مطابقته ایاهم وتقریه لهم حتى قال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ ما تخاطب من قوم قد جیفوا فقال والذی نفسی بیده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يجيبون. فتأولت عائشة على أنه قال إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. فقال قتادة أحياهم الله لو سمعوا وقالوا تقريا وتوبيخا ونقمة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ حدیث مبارک بیان کی، یہ روایت بیان کی کہ حضور پاک نے بدر کے موقع پر اس کنویں پہ کھڑے ہو کے جس میں کافروں کو مرنے کے بعد پھینکا گیا تھا خطاب کیا تھا، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو وہم ہو گیا ہے. عبداللہ ابن عمر بات سمجھ نہیں سکے ہیں، اس لیے وہ یہ بات فرما رہے ہیں. ورنہ اللہ تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو حضور نے کیسے خطاب فرمایا؟ تو بی بی عائشہ اس آیت کو سامنے رکھ کے یہ سمجھتی تھی کہ مردے نہیں سنتے ہیں. اور اتنی بڑی روایت جو ہے وہ کہتی ہو سکتا ہے عبداللہ ابن عمر کو وہم ہو گیا. اور وہ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے 3 دن گزر گئے. 3 دن گزرنے کے بعد آپ قلیب بدر پہ آئے اور آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے کافرو مشرکو بدبختو، اب دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہے. آپ نے ان کو تادید کی، آپ نے ان کو توبیخ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخاطب من قوم قد جیفوا، میرے آقا آپ تو ایک ایسی قوم کو خطاب کر رہے ہیں جو گل گئے، سڑ گئے، ختم ہو گئے، ان کو کیا آپ خطاب فرما رہے ہیں؟ وہ تو 3 دن گزر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گئے. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، ما انتم باسمع لما اقول منهم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو جو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. مانا یہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن اللہ، حضور نے فرمایا لیکن ان کو جب وہ جواب نہیں دیتے لیکن سن رہے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس کا معنی یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ سن رہے ہیں، بلکہ معنی یہ تھا لأنہم لیعلمون انما کنت اقول لهم حق، کہ اب وہ جان لیں گے کہ میں جو کچھ کہتا تھا وہ حق ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور حضرت قتادہ یہ فرماتی ہیں کہ احیاہم اللہ لہ، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا کہ حضور پاک کی بات کو سن سکیں تقریراً و توبیخاً و نقمتاً. بس یعنی یہ ایک قول ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں سنتا.
وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، مانا مقصد ہے کہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے اور حضور سچے ہیں، دین اسلام سچا ہے اور ہم غلطی میں ہیں۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے زندہ کر دیا تھا تاکہ حضور کی بات کو سن سکیں، ان کو تقریر اور عذاب پہنچے، پھر یعنی ختم ہو گیا۔ معنی یہ ہے کہ وقتی طور پہ صرف اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا کہ بات سن لیں۔ والصحیح عند العلماء روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات وہ ہے جس پر جمہور علماء ہیں، اور جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ رہا من الشواہد علی سیئتہا من وجوہ کثیرۃ، اس کی سیئت کے لیے بڑے شواہد ہیں۔ من اشہر ذلک ما رواہ ابن عبد البر مصححا لہ عن ابن عباس، اور اس میں صحیح حدیث مبارک وہ ہے جس کو ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام۔ اب یہ صحیح حدیث مبارک ہے۔ ایک تو عبداللہ ابن عمر کی صحیح حدیث ہے کہ حضور نے ان کو خطاب فرمایا، کافروں کو جو کافر مارے گئے ان کو خطاب، اور یہ بھی حدیث مبارک ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ما من احد، کوئی بندہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ گزرے اور وہ اس بندے کی قبر ہو جن کو وہ دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے تھے، یعنی اس کا دوست ہے، جاننے والا ہے، فیسلم علیہ، وہ اس پہ سلام کرے السلام علیکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو لوٹاتے ہیں اور وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے صحیح حدیث، یہ عام آدمی، عام مسلمان مردہ ہے، یہ نہیں ہے، اس میں انبیاء شہداء کی بات نہیں ہے، یعنی جو آدمی کسی سے واقف تھا، دوست تھا، جاننے والا تھا۔ تو اس لیے بعض اوقات ہم نے علماء کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی بزرگ کی قبر پہ گئے تو کہا السلام علیکہ انا فلان ابن فلان، میں فلان ابن فلان تمہارا ساتھی تم پہ سلام کر رہا ہوں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ روح اس کی لوٹاتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتا ہے اور پہچان بھی جاتا ہے کہ ہاں مجھ پہ فلاں سلام کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارک صحیح ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے، یاد رکھو کہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور عذاب قبر حق ہے، نعیم قبر حق ہے، اور قبر سے مراد یہی قبر ہے جس میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی جمہور۔ باقی تو اقوال ہوتے ہیں نا، مثلا بی بی عائشہ کا ایک قول ہے، ٹھیک ہے، ان کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ بی بی عائشہ کا تو کئی مسائل مسئلوں میں اجتہاد ہے۔ اچھا، بی بی عائشہ کا ایک اجتہاد یہ بھی تھا، وہ کسی کو پردہ ختم کرنا چاہتی تھی نا تو اس کو اپنی بہن کا دودھ پلا دیتی، کیونکہ بی بی کو تو خود اولاد ہوئی نہیں، تو بی بی اسما کا دودھ کہ میری بہن کا بھائی ہے، بس میرا بھی بھائی ہے، اس کا رضائی بھائی ہو، بیٹا ہو گیا، میرا بھتیجا ہو گیا، بھانجا ہو گیا، جب بھانجا ہو گیا پردہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ان کا اجتہاد تھا۔ حالانکہ دودھ اثر کرتا ہے جب 2 سال تک عمر ہو، دودھ اس وقت اثر تھوڑا کرتا ہے جب بندہ 20 سال کا ہو جائے، 25 سال کا، 30 سال کا جوان ہو جائے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی تھی نہیں، بس رضاعت ہے، دودھ پیا اس کی ماں بن گئی۔ تو اس طرح بی بی صاحبہ کے کئی یعنی تفردات ہیں، اس کو کہتے ہیں تفردات، کہ بعض مسائل میں جب کوئی صحابی اکیلا ہو کہ اس کا تفرد یہ ہے، اس کا اجتہاد یہ ہے، ورنہ جمہور کی رائے مبارک یہی ہے، یاد رکھیں، جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور فقہاء، ائمہ محدثین، علماء امت، صحابہ سے لے کر آج تک
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا عذاب قبر بھی حق ہے، نعیم قبر بھی حق ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو قبر میں اندر راحت پہنچتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو عذاب پہنچتا ہے، اور قبر اسی گڑھے کو کہا جاتا ہے جس میں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ ہاں باقی یہ ہے کہ اگر کسی کا وجود کا ریزہ نہ ملے تو اس کی قبر کو ہم برزخی قبر کہیں گے، کیونکہ اس کی قبر تو دنیا میں ہے نہیں، تو لہذا گویا وہ قبر تو ہے لیکن برزخی قبر ہے۔ لیکن سوال جواب اس پہ بھی ہوگا، کیونکہ اللہ قادر ہے۔ میں نے کل بخاری شریف کی حدیث عرض کی تھی کہ ایک بندے نے اپنے آپ کو جلا دیا، راکھ بنا دیا، راکھ اڑا دی گئی، لیکن اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ میاں میں ڈر گیا، اللہ جاؤ معافی۔ اسی لیے فرماتی ہیں کہ اپنا وثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمته اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، فلولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي ويستبشر. وروى ابن ابي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد علیہ حتی یقوما۔ اب مفسر فرماتی ہیں یہ حضور رحمت دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اپنی امت کو آپ نے ہدایت دی کہ اذا صلبوا علی اہل القبور، کہ جب قبر والوں پہ گزرو، قبرستان پہ گزرو تو ان پہ سلام کہو، اور سلام بھی اسی طرح ہوگا جیسے دنیا میں تم زندوں کو سلام کرتے ہو۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تو یہ خطاب ہے۔ وہذا خطاب لمن یسمع ویعقل، یہ خطاب ان کو کیا جاتا ہے جو سنتا بھی ہو سمجھتا بھی ہو، جو سنتا بھی نہ ہو سمجھتا بھی نہ ہو، اس کو اس صیغے سے خطاب نہیں کیا جاتا، کیونکہ یاد رکھیں مومنین کی جمع جو ہے یا منون، اسی طرح مومنون، مفلحون، مومنین، یہ جمع جو ہوتی ہے بانون سے یا یانون سے، وہ ان کے لیے ہوتی ہے جو ذا عقل ہیں، ذا فہم ہیں، خطاب کے لائق ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ، اگر ولولا ھذا الخطاب لکانوا بمنزلۃ خطاب المعدوم والجماد، اگر وہ معدوم تھے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، یا پتھر کی طرح ہوتے تو یہ خطاب نہ ہوتا۔ والسلف مجمعون علی ھذا، اور جتنے سلف ہیں صحابہ سے لے کر وہ سارے کے سارے اس بات پہ اجماع ہے۔ وقد تواترت الآثار عنہم، اور ان سے آثار جو ہے وہ درجہ تواتر پہ پہنچ چکے ہیں، بأن المیت یعرف بزیارت الحی لہ، کہ میت جو ہے جب کوئی زندہ اس کی زیارت کے لیے آتا ہے، ملنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو وہ پہچانتا ہے، ویستبشر، اور اس سے خوشی بھی حاصل کرتا ہے۔ فروى ابن ابی الدنیا فی کتاب القبور عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اسی طرح فرماتی ہیں کہ ابن ابی دنیا نے کتاب القبور میں بی بی عائشہ سے روایت کی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل، کوئی بندہ یزور قبر اخیہ، اپنے بھائی کی قبر کی زیارت پہ آتا ہے، ویجلس عنده، اور قبر کے پاس بیٹھتا ہے، الا استأنس به، مگر وہ قبر والا اس کے ساتھ انس پکڑتا ہے، ورد علیہ، اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، حتی یقوما، جب تک کہ وہ بندہ اٹھ کے نہ چلا جائے۔ اب دیکھیں یہ حدیث کون روایت کر رہی ہے؟
اب اسی بات کو سمجھیں گے، وہاں تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو وہم ہو گیا، اور یہاں خود روایت فرما رہی ہیں۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی جو ہیں ابن ابی دنیا نقل کی ہے کتاب القبور میں، راویہ جو ہیں بی بی عائشہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ پہلے جانتا تھا وہ اپنے بھائی کی قبر پہ جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہ جانتا بھی ہے، اس سے انس بھی پکڑتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے کہ مجھے ملنے کے لیے آیا۔ تو اب بات سمجھیں کہ بی بی عائشہ سے یہ دو باتیں کیسے ہو گئی۔ ایک جگہ تو بی بی اتنی ناراض ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پہ ناراض ہو گئی، اور وہم کہہ دیا کہ توہین عمر، حضرت عمر کو وہم ہو گیا۔ حالانکہ بات یاد رکھے، اصل بات کیا تھی کہ وہ حضور جو خطاب کر رہے تھے، جس پہ بی بی ناراض ہو رہی ہیں، وہ کن کو خطاب کر رہے تھے؟ بات کو سمجھو، آپ نے بدر میں جو خطاب فرمایا تھا جس پہ بی بی عائشہ ناراض ہوئی ہیں، وہ کون تھے؟ یہاں تو بھی فرمایا کہ ما من رجل مسلم، اگر کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی زیارت کو جاتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، پہچانتا بھی۔ اور اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یجلس عندہ، یعنی قبر کے پاس بیٹھنا بھی جائز ہے۔ اگر بیٹھنا جائز نہ ہوتا تو حدیث میں یہ لفظ نہ آتے کہ یجلس عندہ۔ تو اس لیے بعض علماء اللہ والے جا کے بیٹھتے ہیں نا، اعتراض نہ کر دیا کرو۔ مشکل یہ ہوتی ہے آج کل ہماری کہ ہم ایک روایت پڑھ لیتے ہیں یا ایک بات پڑھ لیتے ہیں تو بس سمجھتے ہیں ہم کہ ہم مولوی بن گئے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں۔ وہ مثال اسی طرح ہے، وہ ایک مثال مشہور ہے، اللہ عالم ہے تو مثال جھوٹ ہے سچ ہے خدا جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ کھجوریں چننے کی لالچ میں وہ اپنا رسا کمر کو باندھا اور کھجور پہ چڑھتے 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 چڑھ گیا۔ کھجور تھی بڑی لمبی، وہ چڑھ تو گیا نا، جو تو اوپر دیکھ رہا تھا، جا رہا تھا، چڑھ گیا۔ جب نیچے دیکھا اب ڈر گیا۔ اب وہ جناب اوپر کھڑا ہے، چیخ رہا ہے کہ مجھے اتارو۔ تو اب اس کو کیسے اتاریں؟ اس زمانے میں مشینیں تو تھی نہیں کہ وہ منجنیک لے آتے، اوپر کر دیتے پھر نیچے کر دیتے۔ آج کل تو مشینیں نا، بٹن سے اوپر ہو گئی، بٹن سے نیچے ہو گئی۔ تو اس بستی میں جو سب سے ان کا سمجھدار تھا نا بڑا، اس بوڑھے کو بلا کے لے آئے کہ دیکھیں اب مشکل مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب وہ غریب اوپر کھڑا ہے اور نیچے اترتا نہیں، اس کو اتارنا ہے۔ انہوں نے کہا کون سی مشکل بات ہے، ایک بڑا لمبا رسہ لے آؤ۔ رسہ بھی ہے، انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر چڑھ کے رسہ پھینکو اور اس کو کہو کہ رسے کو پکڑ لے۔ وہ بار پھینکتے رہے، آخر اس نے پکڑ لے۔ انہوں نے کہا اب تم کمر میں باندھ لو۔ انہوں نے کمر میں باندھ لیا۔ انہوں نے کہا بس کھینچ لو، ابھی نیچے آ جاتا ہے۔ انہوں نے کھینچا تو وہ تو کیا نیچے کیا آنا تھا، آتا مر گیا بیچارہ، اس کی تو گردن ٹوٹ گئی نا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے نسخہ تو اچھا بتایا، بندہ تو مر گیا۔ انہوں نے کہا یار ایسے کئی بندے اپنے کنویں سے نکالے ہیں۔ تو کنواں بھی تو نیچے ہوتا ہے نا، وہ بھی تو فاصلے سے ہم نے نکالا ہے، یہ بھی تو فاصلے سے ہم نے نیچے نکالا ہے۔ اب اوپر نیچے کا فرق نہیں کر سکا، بندہ مار ڈالا۔ آج کل یہی مصیبت ہے کہ جو آدمی شریعت کو سمجھ نہیں سکتے، حدیث کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے، روایت و درایت کے فرق کو سمجھ نہیں سکتے، استنباطات علماء کو سمجھ نہیں سکتے، وہ اپنے معنی بیان کر کر کے لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کر کے مار دیتے ہیں، اور لوگ ایک فرقہ بن جاتے ہیں، پارٹی بن جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو کفر و اسلام کی مشینیں چل جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یعنی یہ ایک دو کی بات نہیں ہے، مفسر کہتا ہے کہ یجمع السلف، سارے سلف اس بات پہ اکٹھے،
اور ساتھ یہ بھی کہتے وقت تواترت الآثار، اور آثار جو ہیں متواتر ہیں. اور اس کے بعد پھر حدیث بھی بی بی عائشہ کی پیش فرما دی. وروی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا مر رجل بقبر يعرفه سلم علیہ رد علیہ السلام. اور اسی طرح ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا مر رجل بقبر، جب کوئی بندہ ایسی قبر سے گزرتا ہے جس مردے کو وہ جانتا ہے، اس پہ سلام کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. وروى ابن ابي الدنيا باسناده عن رجل من آل عاصم الجهدري قال رأيت عاصما الجهدري في منامي بعد موته بسنتين وقلت أليس قد مت؟ قال بلى. قلت فأين أنت؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة وأنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنلتقي أخباركم. قال قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال هيهات قد بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال نعم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قال قلت فكيف ذلك الأيام كلها؟ قال لي فضل يوم الجمعة وعظمته. اب جناب ابن ابی دنیا نے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عاصم جہدری کو اس کے مرنے کے 2 سال بعد خواب میں دیکھا. تو میں نے اس سے کہا بھی تم مر نہیں گئے تھے؟ معلوم ہوا نا جیسے سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا ہاں میں مر تو گیا، میں مر گیا ہوں. تو میں نے کہا پھر تم کہاں ہو؟ اس نے کہا انا واللہ، خدا کی قسم میں جنت کے باغوں میں سے باغ میں ہوں. دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اللہم ارزقنا جنت الفردوس الاعلی. اللہم اجعل قبورنا وقبور آبائنا وقبور المسلمین روضۃ من ریاض الجنہ. اللهم ثبتنا على الإيمان واجعلنا حسن الختام واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ اکبر. ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. یہ دنیا تو گزر جائے گی نا، اصل منزل تو آنے والی منزل. یہاں کیا ہے یار، بڑے لوگ ہیں وہ محلوں میں سو جاتے ہیں، کوئی کوٹھیوں میں سو جاتے ہیں، کوئی کچے کمروں میں سو جاتے ہیں، کوئی حرم کے باہر فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں. نیند تو سب کو آ جاتی ہے، رات سب کی گزر جاتی ہے. دعا کرو جب سب چھوڑ جائیں گے، بھائی چھوڑیں گے، بھائی بیوی چھوڑے گی، بچے چھوڑیں گے، بندہ اکیلا قبر میں. آج بدن پہ مٹی آ جائے برداشت نہیں ہوتی، وہ تو اپنے دوست جو ہیں منوں کے حساب سے اوپر مٹی ڈالا ہے. بس اس وقت کا فکر. یہ دنیا معمولی سی چیز ہے یار. کوئی امیر ہے تو کیا ہے، غریب ہے تو کیا ہے. یہاں کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی کبھی ہے، کوئی صاحب عیال ہے، کوئی لا ولد ہے. دنیا تو سب گزر جائے گی، اگلی منزل کا فکر کرو. اس نے فرمایا کہ واللہ انا فی روضۃ من ریاض الجنہ. اس نے کہا خدا کی قسم میں جنت کے باغوں میں سے باغ میں ہوں، اور میں اور میرے ساتھی جو ہیں ہم ہر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن جو ہیں حضرت بکر کے پاس جا کے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور ان سے ہمیں تم لوگوں کے احوال کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے. اچھا تم جب وہاں جمع ہوتے ہو تو کیا تمہارے جسم بھی ہوتے ہیں یا روح ہوتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے روح ہوتی ہے، ارواح جمع ہوتی ہے. ہمارے جسم تو گل گئے ہیں، وہ تو قبروں میں ختم ہو گئے، ہماری ارواح جمع ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا اس کی کیا وجہ ہے، کب جمع ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جمعہ کے دن شام سے، اور جمعہ کا دن یعنی عشیت یوم الجمعہ جمعرات
جمعرات، جمعہ کا پورا دن اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہفتے تک یہ وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو باقی دنوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن کو جو شرف بخشا ہے تو اس میں ہمارا لقاء ہوتا ہے۔ اب یہ لقاء ارواح کے قائد ہیں کہ بھی روحیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی، اور یہ اس کے ہم بھی مخالف نہیں ہے، یاد رکھو۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ روح پہ تو موت آتی ہی نہیں، روح تو نہیں مرتے، روح تو نکل جاتا ہے، مرتا تو نہیں ہے۔ مومن کا روح علیین میں، کافر کا سجین میں، لیکن روح نکل گیا، مر نہیں گیا روح۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ روح کا اللہ قبر والے جسم سے الحاق کر دیتے ہیں۔ اس کی تین صورتیں ہیں، یا لوٹا دیتے ہیں، یا اشراف ہو جاتا ہے، یا اشراق ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی جگہ موجود ہے لیکن اشراق ہے، اشراق ہے، جیسے سورج اپنی جگہ موجود ہے، گرمی ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ اس کا اتصال کر دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے دور میں تو یہ باتیں سمجھنا مشکل بھی ہوتا تھا، آج کل کیا مشکل ہے؟ اب دیکھو سیٹلائٹ کہاں کھڑا ہے، تم ٹیلی فون میں نمبر ملاتے ہو، وہی نمبر بات کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، اس کو کون خبر دیتا ہے؟ نمبر تو یہاں تم لوہے کی مشین پہ ملا رہے ہو۔ تو اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ پاک قادر نہیں ہے کہ روح کا تعلق جوڑ دیں؟ یہ تو انسانوں کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی کوئی تار نہیں، کچھ نہیں۔ پہلے تو ہوتے تھے نا یہ تاریں لگاؤ اور کھمبے لگاؤ، اور ٹیلی فون ہوتے تھے جناب، ان کی پھرکیاں گھماتے 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 بازو ٹوٹ جاتے تھے اور نمبر ملتا تھا۔ اب تو جناب ایسے بس اشارہ کرو، اب ایسے ایسے موبائل آ گئے ہیں کہ جتنا یہ کاغذ ہے اتنا اتنا موٹا موبائل، یعنی ہاتھ میں وہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں نے اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں اٹھایا، لیکن ساری دنیا سے رابطہ کرو۔ اچھا، جس کا نمبر ملا ہو وہی بات کرتا ہے، دوسرا ساتھ کمرہ ہے، اچھا دو آدمی بیٹھے، اس کا اپنا موبائل ہے، اس کا اپنا، آپ نے اس کا نمبر ملا ہے، وہ اس کو بلاتا ہے، اس کو نہیں بلاتا، تو اس کے پاس کوئی علم غیب ہوتا ہے؟ ایک جہاز ہے، سسٹم ہے، نظام ہے۔ اچھا، اب ایسے موبائل بھی آ گئے ہیں سیٹلائٹ سے جن کا تعلق، یہ تو خیر عام چیز ہے نا، جو بڑے بڑے خاص ہوتے ہیں، وہ تو پہاڑوں میں، غاروں میں، سمندروں میں، پانی کے نیچے چلے جاؤ 30 میٹر، وہاں بھی بات کرتا ہے۔ اچھا، آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک نیا موبائل ایجاد ہوا ہے۔ اچھا، اس کا کمال جناب یہ ہے کہ آپ مثلا کسی بڑے شہر میں ہیں، بمبئی میں ہیں، کلکتہ میں ہیں، لاہور میں ہیں، لندن میں ہیں، کراچی میں ہیں، وہ تو بڑے شہر ہیں، اب آپ گم ہو گئے، آپ کو راستہ نہیں ملتا اور یاد نہیں آتا میں نے کدھر جانا ہے، تو کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، جہاں کھڑے ہو اس بلڈنگ کا فوٹو لے لو موبائل سے، یعنی وہاں جو بھی بلڈنگ ہو، کوئی بڑی ہو، کوئی اچھی بلڈنگ، اس کا فوٹو لے لو اور فوٹو لے کے وہ اس کا میسج کر دو اس ہیڈ کوارٹر کو جو انہوں نے نمبر دیا ہے، 2 منٹ کے اندر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم اس وقت فلاں جگہ کھڑے ہو، یہ روڈ نمبر ہے اور تم نے جہاں جانا ہے اس کا راستہ یہ ہے، اب تم دائیں چلے جاؤ، آگے جا کے اڈا ملے گا، بس پہ بیٹھ جاؤ، فلاں نمبر کی بس ہوگی، فلاں جگہ اتارے گی، فلاں تمہارا گھر ہے۔ اچھا، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں ایک مسجد ہے وہاں نیو یارک اور نیو ورک کے درمیان میں، ایک مسلمانوں کی ماشاءاللہ، اللہ سب مسجدوں کو آباد رکھے، بہت عالی شان مسجد بنائی ہے انہوں نے، اور مسجدیں نمونے پر بہت تھوڑی ہوتی ہیں، گھروں میں تو بہت ہے نا، گھر میں مسجد بنا لی، لیکن نقشے کے مطابق مسجد بنائی جائے یہ بہت بڑی بات ہے، مشکل سے منظوریاں ملتی ہیں۔ تو بہرحال وہ مسجد تھی، وہاں میرا خطاب تھا مغرب سے عشاء تک،
تو میرے دوست جو تھے اس کی ڈپٹی تھی بیچارے کی، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ جب تقریر سے انشاءاللہ فارغ ہوں گے، عشاء کی نماز تو پڑھیں گے آخر، مغرب سے عشاء تک آپ تقریر کریں گے، اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد آپ کا کھانا ہے، کھانا کھائیں گے، اتنی دیر میں انشاءاللہ میں ڈپٹی کر کے 2-3 گھنٹے پہلے چھٹی لے کے واپس آ جاؤں تاکہ پھر آپ کو گھر لے جاؤں۔ تو میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں بہت بڑے وہاں ماشاء، انہوں نے کہا چھوڑو یار تم کیوں فکر کرتے ہو، میں مولانا کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا، آپ جاؤ ڈیوٹی کرو، کیا فکر کر رہے مولوی صاحب کا۔ بھئی ہم جو سارے یہاں کھڑے ہیں، تم مجھے اپنے گھر کا نام بتا دو، نمبر بتا دو بس۔ اس نے کہا جی یہ مجھے یاد ہے ایڈیسن کا علاقہ تھا، اسی طرح کوئی نمبر بھی تھا، وہ میرا بیٹا ہے جس کا گھر ہے۔ تو اس نے بس صرف وہ نمبر لے لیا اور کہا جی اب آپ جاؤ، تم ڈیوٹی کرو، کچھ کرو، تم اپنے آرام سے ڈیوٹی ختم کر کے آنا، میں اپنے گھر پہنچا۔ یہاں سے ہم کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے میں وکیل صاحب کو اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں کافی بھی لاؤں گا، پھر تمہارے گھر پہنچاؤں گا، تم کیا ایسی بات کیوں کرتے؟ خیر ہم نے کھانا وانا کھا لیا، فارغ ہو گئے، اس کی گاڑی میں آگے بیٹھے، ماشاء اللہ اللہ سب کو مبارک کرے، بہت بڑی گاڑی تھی۔ اس نے جناب جب سٹارٹ کی تو پہلے کمپیوٹر پہ ہاتھ مارا، وہی لکھا ایڈیسن ہوم نمبر، مکان نمبر فلاں، یعنی کہ اس جگہ ہم نے جانا ہے۔ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے کہ پورا روٹ بن کے آگے آ گیا اسکرین پہ کہ آپ اس وقت یہاں ہو، اب یہ سڑک لے لو، اور اس کے بعد پہلا اشارہ چھوڑ دو، دوسرا چھوڑ دو، تیسرا چھوڑ دو، اس کے بعد رائٹ ٹرن کر لو، پھر جو اشارہ آئے تو لیفٹ ٹرن کر لو، اس کے بعد جب اندر داخل ہوں گے آپ تو آپ کا مکان سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی سارا کچھ فیڈ ہے، کمپیوٹر ہے۔ اچھا وہ جناب ایسا کمال ہے کہ وہ سارا روٹ یا سڑک بھی بنی ہوئی ہے کہ آپ کہاں سے نکل رہے ہیں، 25 سے آپ نکل رہے ہیں، اب آپ کہاں جاؤ گے، 35 پہ آپ جائیں گے، اب آپ کتنے اشارے کے بعد، 3 اشارے کے بعد کہاں ٹرن کرو گے رائٹ۔ اچھا جب وہ ہم وہاں سے آئے نا جی، وہ کہا جی اب وہ کہے ٹرن رائٹ، ٹرن رائٹ، رائٹ پھرنا ہے، تم نے یاد بھی دلا رہا ہے۔ وہاں جب آئے اب وہ کہہ رہے ہیں ٹرن لیفٹ، اب جناب بائیں پھرو، بائیں پھرو، بائیں پھرو، بائیں پھرے، اب آگے انہوں نے کہا اب رائٹ پھرو، آگے سامنے مکان، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی بغیر پوچھے ہوئے اس نے دروازے کے آگے آگے گاڑی روکی، انہوں نے کہا یہ گھر ہے، انہوں نے کہا یہ گھر۔ تو اگر یہ بندے بنا سکتے ہیں تو جو خالق ہے انسانوں کا، جو خالق ہے ارواح کا، جو خالق ہے عقول کا، جو خالق ہے اجسام کا، وہ ان کو اتنا طاقت نہیں دے سکتا کہ روح کا تعلق جڑ جائے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل؟ اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ میں کراچی سے آیا ہوں جدہ، جہاز میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ جنہوں نے احرام باندھنا ہے میقات آ رہی ہے، لیکن میں نے احرام نہیں باندھا، میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں جدے میں آ گیا، پھر میں نے جدے میں رات احرام آرام کیا، صبح میں نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، تو کیا مجھ پر کوئی دم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب میرا بھائی مسئلہ سمجھو، اگر کراچی سے روانہ ہوتے وقت تمہاری نیت ہی یہ تھی کہ میں رات جدے میں رہوں گا اور بعد میں مکے جاؤں گا، تو معنی یہ ہوا کہ آپ کا سفر اول جو ہے وہ جدہ ہو گیا، اب آپ پہ دم نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ سیدھا مکے تو آ نہیں رہے تھے نا، آپ تو جدے آ رہے تھے۔ لیکن نقصان یہ ہوا کہ آپ میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے۔ آپ کا عمرہ تو ہوا، لیکن وہ تو ہوا جدے والا ہل والا عمرہ ہوا، میقات والا عمرہ جو چھوٹے حج کے برابر ہے اس سے تو آپ گئے نا۔
اللہ کے بندے، اگر آپ 2 چادریں باندھ لیتے اور احرام میں ہی جتنے سو جاتے تو کیا انقلاب آ جاتا؟ احرام باندھ لو، سیدھے میں سو جاؤ، آرام کرو، صبح کے آ کے عمرہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے نا کہ آپ نے کپڑے نہیں پہننے تھے، خوشبو نہیں لگانی، صابن خوشبو والے سے غسل نہیں کرنا، بس تو آپ کو میقات کا عمرہ مل جاتا۔ اب آپ پر دم تو کوئی نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن وہ جو میقات کے عمرے کا اجر و ثواب ہے اس سے تو آپ رہ گئے۔ کہتے جی کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ جہاں حضور پاک نے عورتوں پر خامد کے حقوق کا ذکر کیا ہے وہاں یہ لفظ ہیں وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدٌ تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، یعنی حضور نے فرمایا کہ خامد کا تم پر یہ بھی حق ہے کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا وہ تمہارے فراش پہ نہ آئے۔ اگر وہ عورت ایسا کرے تو تمہیں حق ہے کہ اس کو مار سکتے ہو، لیکن ایسا نہ مارو جس سے داغ پڑ جائے، زخم آ جائے، منع تبدیل ہو جائے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ شبہ یہ ہوتا ہے مجھے کہ بھئی جس کو خاوند پسند نہیں کرتا وہ نہ آئے، جس کو پسند کرے یعنی وہ آئے، اس کو شبہ یہ ہو گیا۔ میرا بھائی یہ تمہارا شبہ ہے، اصل بات یہ ہے ایمان سے کہو کہ کوئی دنیا میں ایسا خاوند ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ یہ 10 آدمی تو مجھے ناپسند ہیں، باقی پسند ہیں، ان کو آنے دیا کرو؟ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی؟ وہ تو پھر دیوس ہوگا، کوئی بغیرت ہوگا، ورنہ جو غیرت مند آدمی ہے اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کہ میری بیوی کے بستر پہ فراش پہ آگے بیٹھے۔ ہاں یہ بات کیوں کہی گئی کہ اگر اب عورت کا باپ آ جائے، اگر عورت کا سگا بھائی آ جائے، اب چاہے خاوند کچھ کہے وہ تو آگے بیٹھ سکتا ہے نا اپنی بیٹی کے ساتھ، بھائی تو آگے بیٹھ سکتا ہے نا اپنی بہن کے ساتھ، تو اس لیے یہ قید لگائی گئی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بھی فرمایا ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہیں ان کو جبر نہ کرو زنا پہ، یعنی جبر نہ کرو، راضی ہو تو کرتی ہیں۔ یہ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ تھا وہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ مکے کے جو حالات جو تھے انہوں نے لڑکیاں رکھی ہوتی تھیں اپنے پاس، اور جو ان کا معزز مہمان آتا تھا جن سے دوستی ہوتی تھی اس کے لیے رات کو لڑکی کو حکم دیتے تھے کہ جاؤ میرے مہمان کو خوش کرو۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُوهُنَّ عَلَى الْبِغَاءِ، کیوں جبر کر رہے ہو اس پر زنا کے لیے؟ یہ معنی تو نہیں ہے کہ جبر نہ کرو لیکن لڑکی خوش ہو تو جانے دو، وہ تو اسی میں آ گیا کہ لا تقربوا الزنا میں، یہ تو ایک خاص واقعے کی بات ہے، وہ تو اللہ نے زنا کو حرام کر دیا، اس کے حلال ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا۔ اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے کمرے میں، عورت کے خاص بستر پہ اس کی اجازت کے بغیر، خاوند کی اجازت کے بغیر کسی آدمی کو نہ آنے دے، کنایا ہے کہ اپنے خاوند کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ جس پہ راضی ہو آنے دے، جس پہ راضی نہ ہو نہ آنے دے، یہ تمہارے سمجھ میں خلل ہے۔ حدیث مبارک کے لفظ سے اشارہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو دوسری حدیث وضاحت کر رہی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟
اذا رأته سرته اذا نظر الیہ سرته، جب خاوند کی نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے کہ بیوی غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے خاوند کے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے، اور اذا امر اطاعت ہو، جب وہ حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْ ہو، اور جب خاوند نہ ہو تو اس کی عزت و عرض کی حفاظت کرے۔ تو اب دوسری حدیث میں تفصیل موجود ہے، وہ پڑھ لیتے تو تمہیں اس حدیث میں دھوکہ نہ لگتا۔ کیا عورت حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ علماء احناف تو یہ کہتے ہیں کہ حالت حیض ہو یا حالت جنابت ہو، عورت قرآن نہ چھو سکتی ہے نہ پڑھ سکتی۔ اگر معلمہ ہے، استاذ ہے، قرآن پڑھانے والی ہے تو بچیاں پڑھتی رہیں، وہ سنتی رہے، اور جہاں وہ کوئی غلطی کریں تو ایک آدھا حرف بول لے، پوری آیت نہ پڑھے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں تو عورت نہ قرآن کو چھوئے نہ قرآن کو پڑھے، لیکن حالت حیض میں پڑھ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ حالت جنابت سے پاک ہونا تو عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، کہ بھی میاں بیوی لیتے عورت نہ پاک تو 1 منٹ میں غسل کر لو بس پاک ہو گئی، لیکن حیض سے پاک ہونا تو اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ کسی کا حیض ہے 3 دن، کسی کا ہے 8 دن، کسی کا ہے 10 دن، تو اگر وہ 10 دن تک قرآن سے محروم ہے، مدرسہ ہے، پڑھاتی ہے، تو کس بات کی تنخواہ لے گی؟ وہ تو مدرسہ بھی گیا، بچے بھی گئے، بچیوں کی تعلیم بھی گئی۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ تو نہ لگائے لیکن یاد بیٹھ کے پڑھاتی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے مسئلے میں اختلاف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اصل بات تو یہی ہے نا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس سے وہ اجتناب کرے۔ مجبوری ہے تو جتنا بچ سکتی ہے بچے۔ اب مدرسہ ہے، سنتی رہے تاکہ بچیاں پڑھتی رہیں، نظم رہے، ہاتھوں پہ دستانے چڑھا دیے، اس کو سبق پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ غلطی کری، دیکھو دیکھو دیکھو، اب ہاتھ ہی نہیں لگا، چھوڑا بھی نہیں، لیکن بچی کو تعلیم بھی دے دی۔ تو جتنا ہو سکے احتیاط کریں، کیونکہ اللہ کے قرآن کی، کلام اللہ کی عظمت ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر دشمن سے لڑائی کے لیے جا رہے ہو تو قرآن ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ وجہ کیا تھی کہ اگر تم جنگ ہار جاؤ تو قرآن تو دشمنوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کافروں نے جن مسلمانوں کو قید کیا، اگر ان کے پاس قرآن تھا تو قرآن پھاڑ کے نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈال دیا۔ اگر ان کے پاس قرآن تھا تو قرآن پھاڑ کے اس کے اوراق پھیلا دیا اور اس کے اوپر جوتوں سے چلتے رہے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر زمین ارض العدو ہے تو قرآن کو لے کے نہ جاؤ۔ جنگ میں ہار بھی ہو سکتی ہے، جیت بھی ہو سکتی ہے، اور دشمنوں کو اللہ کا کلام ملے تو وہ اس کی توہین کریں گے۔ جب ہمیں اتنا حکم ہے حمام میں لے کے نہ جاؤ، لیٹرین میں لے کے نہ جاؤ، پلیت جگہ پہ لے کے نہ جاؤ، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جتنا احتیاط کرے اتنا بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت و شکست و ہلاکت کا فیصلہ فرما،
یا اللہ تمام عالم میں مسلمانوں کی مساجد مدارس کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، حق والوں کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، تمام شرور اور فتن سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ پورے عالم اسلام میں امن استحکام پیدا فرما دے یا اللہ، مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمیں مانگنے